قطر، سعودی عرب اور عرب امارات کی درخواست پر ایران پر آج شیڈول حملے مؤخر کر دیے۔ خلیجی ملکوں کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ امریکہ اور دیگر ملکوں کے لیے قابل قبول ڈیل ہو جائے گی۔ صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ پاکستان کی مشرق وسطی امن کے لیے کوششیں جاری۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی 3 روز سے ایران میں موجود۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کا دورہ مزید 1 روز بڑھا دیا گیا۔ وزیر داخلہ نے گزشتہ روز ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے 90 منٹ تک بات چیت کی۔ ایرانی اسپیکر باقر کالباف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں مذاکرات اور امن تجاویز پر غور۔ ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے اسی ہفتے شروع ہونے کا خطرہ۔ گزشتہ ہفتے سے ہی دوبارہ جنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ ایرانی افزودہ یورینیم پر قبضے کی کارروائیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ امریکہ نے جرمنی کے راستے اسلحہ سے بھرے درجنوں جہاز تل ابیب پہنچا دیے۔ صدر ٹرمپ کی زیر صدارت سچویشن روم میں قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس آج متوقع۔ مذاکرات کا مطلب ہتھیار ڈالنا نہیں۔ ایران وقار، طاقت اور عوام کے حقوق کے تحفظ کے لیے مذاکرات کرتا ہے۔ ایرانی صدر کا 2 ٹوک پیغام۔ مسعود پزشکیان نے واضح کیا، تہران کسی بھی صورت میں عوام اور ملک کے قانونی حقوق سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ پوری قوت کے ساتھ خون کے آخری قطرے تک ایرانی مفادات اور وقار کا تحفظ کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ایران نے 400 کلو افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ پرامن جوہری پروگرام پر سمجھوتے سے انکار۔ ڈیل کے لیے امریکہ کی 5 نکاتی تجویز کا جواب پاکستان کے ذریعے واشنگٹن بھجوا دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور قطری وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ۔ شیخ محمد بن عبد الرحمان نے ایران اور امریکہ کے درمیان پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ ایرانی جزیرہ کشم میں فضائی دفاعی نظام فعال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق الرٹ جاری ہونے پر کشم میں دشمن کے ڈرونز کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 3% اضافہ۔ برینٹ کروڈ 2 ہفتے کی بلند ترین سطح $112.10 فی بیرل تک جا پہنچا۔ امریکی تیل کی قیمت بھی $105 سے $107 کے درمیان ٹریڈ۔ کیلیفورنیا کے علاقے سان ڈیاگو کی مسجد میں فائرنگ۔ مسجد کا محافظ مارا گیا۔ جوابی کارروائی میں حملہ آور بھی ہلاک۔ گولیاں لگنے سے متعدد افراد زخمی۔ حملے کے وقت مسجد میں بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کے بعد صورتحال قابو میں آ گئی۔ پنجاب کے تعلیمی اداروں میں گرمیوں کی 3 ماہ کی چھٹیاں دینے کا اقدام لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا۔ پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی درخواست میں پنجاب حکومت، محکمہ اسکولز ایجوکیشن اور دیگر کو فریق بنایا گیا۔ 3 ماہ تعلیمی ادارے بند کرنے سے طلبہ کی پڑھائی شدید متاثر ہوئی۔ درخواست میں موقف، نوٹیفیکیشن کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ عراق کے شہر نجف میں گرد و غبار کا طوفان آ گیا۔ شہریوں کو سانس لینے میں دشواری، گلا خراب ہونے پر کئی اسپتالوں میں داخل۔ اور بنگلہ دیش کا سلہٹ ٹیسٹ میں شاہینوں کے لیے مشکل ہدف۔ میچ جیتنے کے لیے 2 دن میں 437 رنز بنانا ہوں گے۔ کھیل کے تیسرے روز بنگلہ دیش کی ٹیم 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ مشفیق الرحمان کی شاندار سینچری، لٹن داس اور محمود الحسن کی نصف سینچریاں۔ پاکستان کے خرم شہزاد نے 4 اور ساجد خان نے 3 وکٹیں لیں۔ جواب میں پاکستان ٹیم نے 2 اوورز کھیلے ہوئے رن بنا کر نہ کوئی وکٹ گری۔